بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا، اور بولے کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، أإنا لمبعوثون خلقا جديدا، کیا سچ مچ نئے بن کر اٹھیں گے؟ قل كونوا حجارة أو حديدا، تم فرماؤ کہ پتھر یا لوہا ہو جاؤ، او خلقا مما يكبر في صدوركم، یا اور کوئی مخلوق جو تمہارے خیال میں سب سے بڑی ہو۔ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، تو اب وہ کہیں گے ہمیں کون دوبارہ پیدا کرے گا؟ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم فرماؤ وہی جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، اب تمہاری طرف مذاق سے سر ہلا کر کہیں گے وَيَقُولُونَ مَتَاهُ، کہ یہ کب ہے؟ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، تم فرماؤ شاید یہ معاملہ قریب ہی ہو۔ اس رکوع کے اندر چار بنیادی عقائد کا جو ہے وہ تذکرہ تھا، جیسے رکوع کے شروع میں میں نے عرض کیا تھا۔ سب سے پہلے توحید باری تعالیٰ کے متعلق ارشاد ہوا، پھر قرآن مجید کے متعلق، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے متعلق، اور اب جو ہے وہ یہاں ان آیات کے اندر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے متعلق جو عقیدہ ہے اس کا بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ بنیادی عقائد ہیں اسلام کے کہ ان سے روگردانی اگر کوئی کرتا ہے تو وہ بندہ جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو کافروں نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ تمہیں مر کے دوبارہ زندہ اٹھنا ہے تو اپنی آنے والی زندگی کا خیال کرو اور شرک سے باز آ جاؤ، تو انہوں نے تعجباً اور بڑے حیرانی والے انداز میں پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے تو ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور پھر ہڈیاں بھی چور چور ہو کر ریزہ ریزہ ہو کر ختم ہو جائیں گی، تو کون ہے جو ہمیں دوبارہ سے زندہ کر کے اٹھائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان کے جواب میں اللہ عز و جل نے اپنے حبیب کے ذریعے کہلوایا کہ اے حبیب تم فرماؤ کہ انہیں کہو کہ ہڈیاں اور جو ہے وہ جسم تو یہ دور کی بات رہ گئی، تم جو ہے وہ پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ یا ایسی کوئی چیز جس کو تم اپنے دل میں سمجھتے ہو کہ یہ بہت بڑی چیز ہے وہ بن جاؤ۔ مثال کے طور پر تم آسمان بن جاؤ، تو اللہ اس وقت بھی تمہیں زندگی دینے پر قادر ہے، حالانکہ یہ وہ چیزیں ہیں، لوہا، پتھر، آسمان، یہ وہ چیزیں ہیں جن میں کبھی زندگی نہیں رہی، ہمیشہ سے یہ بے جان چیزیں ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے اگر تم یہ چیزیں بھی بن جاؤ گے تو اللہ کے اندر یہ قدرت ہے کہ وہ تمہیں اس وقت بھی زندگی دے سکتا ہے۔ تو جب وہ اس وقت زندگی دے سکتا ہے تو اب تو تم ہڈیاں اور جو ہے وہ گوشت ہو جس میں پہلے سے جان موجود تھی، تو اس میں دوبارہ جان پیدا کرنا کوئی اللہ کے لیے مشکل کام نہیں ہے۔ تو جب یہ بیان کیا گیا تو انہوں نے جو ہے وہ یہ سن کر کہا کہ یہ کون کرے گا؟ آپ بتا تو رہے ہیں کہ ایسا ہوگا، لیکن یہ کرے گا کون؟ کون ہے جو دوبارہ ہمیں لوٹا کر زندہ کر دے گا؟ تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اے حبیب تم فرماؤ کہ ان سے کہو یہ وہی کرے گا جس نے پہلی مرتبہ کیا تھا، جب تم کچھ بھی نہیں تھے۔ اب تو تمہاری ہڈیاں موجود ہیں، ریزہ ریزہ اگرچہ ہو چکی ہیں، ہڈیاں ہیں تمہاری، پہلے نہ تمہاری ہڈیاں تھیں نہ کچھ تھا، اس ذات نے اس وقت بھی تمہیں پیدا کر دیا بغیر کسی پچھلی مثال کے۔ اگر انسانی اندازے سے دیکھا جائے تو کوئی چیز اگر بنائی جاتی ہے تو اس کی اگر پہلے سے کوئی مثال موجود ہو تو اس کو بنانا بڑا آسان ہوتا ہے۔ جیسے گھر کوئی بنایا جاتا ہے تو اس کا پہلے نقشہ تیار کیا جاتا ہے، تو اس نقشے کے اعتبار سے گھر بڑی آسانی سے بن جاتا ہے، اور جو چیز جو ہے وہ جس کی مثال موجود نہ ہو پہلے سے اسے بنانا مشکل ہوتا ہے۔ تو جو رب ذوالجلال اس بات پر قادر ہے کہ بغیر کسی پچھلی مثال کے کہ جب نہ انسان کی ہڈیاں تھیں، نہ کوئی نقشہ تھا، نہ کوئی جسم تھا، کچھ بھی نہیں تھا،
پھر بھی اس نے انسان کو پیدا کر دیا، تو اب تو انسان کی ہڈیاں بھی ہیں، اب تو انسان کا ایک نقشہ بھی موجود ہے پہلے سے ہی، اس کا سب کچھ موجود ہے، تو اب کی دوبارہ سے زندہ کرنا اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ تو نبی اکرم نے فرمایا کہ وہی پیدا کرے گا جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر یہ بھی بتا دیجئے کہ یہ کب ہوگا، ساری باتیں کر دی ہیں تو اب بتائیں کہ یہ معاملہ کب ہوگا۔ سرکار نے فرمایا قل عسیٰ ان یکون قریبا، اے حبیب تم ان سے کہو کہ ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ قریب ہی ہو، تمہارے سر پر ہی یہ تلوار لٹک رہی ہو لیکن تم جو ہے وہ اس سے غافل پڑے ہوئے ہو، تمہیں معلوم نہیں ہے، ہو سکتا ہے بالکل تمہارے سر پہ آ گیا ہو یہ معاملہ اور تم جو ہے وہ اس سے غفلت برت رہے ہو۔ یوم یدعوکم، جس دن وہ تمہیں بلائے گا، فتستجیبون بحمدی، تو تم اس کی حمد کرتے چلے آؤ گے، وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، اور تم سمجھو گے کہ تم نے زندگی دنیا کے اندر صرف تھوڑی سی گزاری ہے۔ یعنی جب اللہ عز و جل تمام اہل محشر کو قبروں سے زندہ کرے گا تو سب جو ہے وہ اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوں گے اور سب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ اس وقت کوئی جو ہے وہ چھوٹ نہیں سکے گا اس معاملے سے، ہر ایک کو، جو مانتا ہے، جو نہیں مانتا، جو کہتا تھا کہ میں نہیں اٹھوں گا دوبارہ سے، جو کہتا تھا اٹھ جاؤں گا، جو بھی کسی کا عقیدہ تھا، جب اس طرف سے آواز پڑے گی کہ اب سب حاضر ہو جائیں تو پھر ہر ایک کو اٹھ کر جانا پڑے گا، پھر ہر ایک کو وہاں پر موجود ہونا پڑے گا اور اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا اس دن۔ کسی کی جان جو ہے وہ اس دن نہیں چھوٹ سکی، چاہے وہ جتنا مرضی جو ہے وہ بڑا ولی ہے، چاہے وہ جتنا مرضی بڑا مسلمان ہے اور چاہے وہ کافر ہے، اگرچہ مانتا تھا نہیں مانتا تھا، ہر ایک کو اس کے سامنے جا کر کھڑے ہو جانا ہے اور خاموشی سے کسی میں اس دن جرت نہ ہوگی، کوئی اس دن کلام نہ کر سکے گا۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے اس دن کسی میں یہ جو ہے وہ جرت نہ ہوگی کہ وہ اس کے سامنے کلام کر سکے، سوائے اس کے کہ جسے وہ خود اجازت دے گا، جسے وہ خود اجازت ارشاد فرمائے گا، وہ بندہ اس کے سامنے کلام کرے گا، اور وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ کی ذات ہوگی کہ جو سب سے پہلے اس دن رب ذوالجلال کے سامنے کلام کرے گی، اس کے ساتھ مخاطب ہوگی، اور کسی میں یہ جرت نہ ہوگی۔ کئی مرتبہ ہم یہ حدیث سن چکے ہیں کہ 50,000 سال کے دن میں 25,000 سال کھڑے کھڑے گزر جائیں گے، کوئی جرت نہ کر سکے گا رب ذوالجلال سے کہنے کی کہ معاملہ شروع کیا جائے، حساب کتاب کیا جائے، حساب کی سختیاں، حساب کے بعد کے معاملات، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے یا گناہوں کا پلڑا بھاری ہے، وہ بعد کی باتیں ہیں، ابھی شروع ہی نہیں ہوا معاملہ۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ شروع کیا جائے اور ہماری جان یہاں سے چھڑائی جائے، سب خاموش ہوں گے، صرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی جو اس دن رب ذوالجلال سے مخاطب ہوگی، اور وہ شفاعت کبریٰ فرمائے گی کہ جس شفاعت کا فائدہ مسلمانوں کو تو ہوگا ہی ہوگا، پورے کافر جتنے ہوں گے سب کو اس شفاعت کا فائدہ جو ہے وہ اللہ عز و جل پہنچائے گا، سب کے سب کو فائدہ ملے گا، کیونکہ اس شفاعت کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے ذریعے حساب و کتاب کا معاملہ شروع کیا جائے گا، بعد کے معاملات جو ہیں وہ بعد کے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جس دن وہ تمہیں بلائے گا تم سب اس کے سامنے حاضر ہو جاؤ گے۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور میرے بندوں سے فرماؤ وہ وہی بات کریں جو سب سے اچھی ہو، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، بے شک شیطان ان میں آپس میں فساد ڈالتا ہے، إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا، بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، دو شان نزول بیان کیے گئے ہیں، ایک یہ ہے کہ مشرکین جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ نازیبا گفتگو کرتے، بد کلامی کرتے، مسلمانوں کے خلاف بری باتیں کرتے، اس کی شکایت رسول کریم علیہ السلام سے کی آ کر مسلمانوں نے، تو اس کے جواب میں اللہ عز و جل نے یہ آیت فرمائی کہ وہ تم سے اگرچہ بد کلامی کرتے ہوں، تمہیں برا بھلا کہتے ہوں، لیکن تم نے ان کا جواب اسی انداز میں نہیں دینا، بلکہ تم نے ان کا جواب احسن انداز سے، اچھے انداز سے دینا ہے، اچھی گفتگو کے ساتھ اس کا جواب دینا ہے۔ اسی کے ایک اور جو شان نزول بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کسی نے، ایک کافر نے جو ہے وہ آپ کے خلاف بات کی، آپ سے بد زبانی کی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا اللہ عز و جل نے کہ آپ اس کی اس بد کلامی پر صبر کریں اور اسے جو ہے وہ بہترین جواب دیں، جو اچھا جواب ہو، دلیل مضبوط ہونی چاہیے، دلیل کے ساتھ اگلے کو جو ہے وہ سر کرنے کی کوشش کریں، اونچی آواز کے ساتھ جو ہے وہ گالیوں کے ساتھ، بد کلامی کے ساتھ، بیہودہ لہجے کے ساتھ اگر کوئی سامنے کو سر کر لیتا ہے، سامنے والے کو اس کو پست کر دیتا ہے، تو یہ کوئی بہادری تو نہ ہوئی، یہ جو ہے وہ اگلا اگر سر ہو گیا ہے، خاموش ہو گیا ہے، تو وہ اس کے شر سے بچنے کے لیے، اسے پتا ہے میں اس کا جواب دوں گا کوئی یہ آگے سے بد کلامی کرے گا، مجھے گالیاں نکالے گا، اس لیے وہ خاموش ہی ہو جاتا ہے۔ اصل بات ہے کہ اگلے کو دلیل سے سر کیا جائے، بہترین دلیل دے کر، جیسا رسول کریم علیہ السلام نے کیا۔ آپ نے کافروں کا جواب بد کلامی سے نہیں دیا، آپ نے کافروں کا جو ہے وہ برے الفاظ سے نہیں دیا، بلکہ آپ نے ان کے سامنے
ایسی جو ہے وہ دلائل پیش کر کے رکھ دیے کہ جن کا انکار وہ نہیں کر سکے، جن سے جو ہے وہ اپنی نظریں نہیں چرا سکے۔ اور بد کلامی کرنی بھی نہیں چاہیے کہ بد کلامی کرنے والے سے جو ہے وہ اللہ عز و جل ناراض ہوتا ہے، اسے پسند نہیں فرماتا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف فرما تھے۔ ایک کافر جو ہے وہ بڑی دیر سے جو ہے وہ سیدنا ابوبکر کے خلاف بد زبانی کیے جا رہا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق خاموشی سے سن رہے تھے، پھر کچھ دیر بعد آپ سے برداشت نہ ہوا تو آپ نے بھی اس کا جو ہے وہ جواب دے دیا، اسی بد کلامی کے ساتھ اس کو جواب دیا۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے اٹھ کر تشریف لے گئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی کہ پہلے وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا، آپ تشریف فرما تھے، اب میں نے اس کا جواب دیا ہے تو آپ اٹھ کر تشریف لے آئے۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ تمہیں برا بھلا کہہ رہا تھا تم خاموش تھے تو تمہاری طرف سے ایک فرشتہ جواب دے رہا تھا، وہ جو تمہیں کہتا تھا فرشتہ اسی پر وہی بات لوٹا رہا تھا، تو وہ فرشتہ کیے جا رہا تھا سب کچھ۔ جب تم نے جو ہے وہ اس کا جواب دیا، تم بولے اپنی طرف سے، تو پھر وہ فرشتہ اٹھ کر وہاں سے چلا گیا، تو میں بھی جو ہے وہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ تو بد کلامی کرنا اللہ عز و جل کے ہاں پسندیدہ نہیں۔ کسی سے بھی بات کرنی ہو، چاہے آپ کا کتنا ہی بڑا دشمن ہے، کتنی بڑی ناراضی ہے کسی کے ساتھ، بات کرنی ہو تو اچھے لہجے کے ساتھ، بہترین انداز کے ساتھ، اور پھر اگر آپ سے عمر میں بڑا ہے تو اور زیادہ احترام کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج کل نوجوانوں میں یہ عزت کم ہو گئی ہے، خاص کر جو ہے وہ جو بزرگ حضرات ہوتے ہیں ان کے جو ہے وہ لیے لوگوں کے اندر دل کے اندر عزتیں کم ہوتی جا رہی ہیں، حالانکہ وہ لوگ کہ جو بزرگ ہو چکے ہیں ان کی داڑیاں سفید ہو چکی ہیں اسلام کے اندر، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مفہوم کے مطابق وہ بہترین لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جو ہے وہ بال سفید کر دیے اسلام کے اندر، تو ان کا احترام، ان کی عزت اور زیادہ ہونی چاہیے دل کے اندر۔ اور اگرچہ آپ کی عمر کے برابر بھی ہے پھر بھی آپ نے اس کے ساتھ بد کلامی نہیں کرنی، اس کے ساتھ اچھے انداز سے گفتگو کرنی ہے، بہترین انداز سے اسے، اگر آپ کو جو ہے وہ برا بھلا بھی کہتا ہے تو بھی آپ نے اس کا جواب جو ہے وہ اچھے انداز سے ہی دینا ہے، اور یہی اسلام کی تعلیمات ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم بد کلامی کرو گے تو فساد اور جھگڑا اور بنے گا، اور یہ کس کا کام ہے؟ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان تمہارے درمیان فساد ڈلواتا ہے، اور ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، اور تم یہ نہ سمجھنا کہ شیطان کوئی تمہارا فائدہ کرتا ہے، اس فساد کے ذریعے تمہیں کوئی فائدہ پہنچے گا، کیونکہ شیطان تو کھلا دشمن ہے تمہارا، اور وہ تمہاری دشمنی پر ہی جو ہے وہ یہ سارے کام کرتا رہتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھو، اس کے وار کے اندر، اس کی چال کے اندر نہ آؤ، اور ہمیشہ جو ہے فساد سے بچتے رہو اور لوگوں کے ساتھ احسن انداز میں گفتگو کرتے رہو۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبی۔